السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ اچھا کھائیں، صحت بنائیں۔ اور اچھا کھانا وہ بھی ہوتا ہے جو ہم اپنی فیملی والوں کے ساتھ مل کر کھاتے ہیں، بے شک وہ کتنا ہی سادہ کیوں نہ ہو، اس میں ایک خاص ہی مزہ ہوتا ہے۔ اور مل کے کھانے میں برکت تو ہوتی ہی ہے۔ اور اکثر جب ہم مل کر کھاتے ہیں تو عام روٹین سے زیادہ ہی کھا لیتے ہیں، کیونکہ مل کر کھانے سے سادہ کھانے کا مزہ بھی دوبالا ہو جاتا ہے۔ آج کا ویلوگ ہے محبت، رشتوں اور خاندانی لمحات کے نام۔ کچھ کھانے صرف پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوتے، کچھ کھانے دل سے بنائے جاتے ہیں۔ آج کا کھانا بھی میرے لیے صرف ریسیپی نہیں، بلکہ میرے رشتوں کو جینے کا ذریعہ بھی ہے۔ آج بہت عرصے بعد میرے بھائی اور بھابھی آ رہے تھے۔ دونوں ہی زندگی کی دوڑ میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن جب کبھی ساتھ بیٹھتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے۔ مجھے میرے ماں باپ کی یاد دلاتے ہیں۔ امی ابو بھی بہت کم آتے ہیں، لیکن جب آتے ہیں تو زندگی خوشی سے بھر جاتی ہے۔ آج انہوں نے شام کے ٹائم آنا تھا، لیکن پھر اچانک سے مجھے فون آیا کہ وہ صبح ہی آ رہے ہیں۔ میں جلدی جلدی اٹھی اور لنچ کی تیاری سٹارٹ کر دی، اور میں نے سوچا کہ ساتھ آپ لوگوں کو بھی شیئر کروں، آپ لوگ بھی ہماری فیملی ہے۔ اور میری گروسری دیکھ کے شاید آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں آج بنا رہی ہوں حفصہ، مینگو فرنی اور بیف کے شامی کباب بنا رہی ہوں۔ اور کولڈ ڈرنک تو آج کل کھانے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ فرنی کے لیے میں نے دودھ میں الائچیاں ڈالی اور ساتھ ہی چینی بھی ڈال دی۔ اب دودھ بھی پکتا رہے گا اور الائچیاں بھی اپنا فلیور دیں گی، اور ساتھ ہی اس میں مٹھاس بھی آ جائے گی۔ ساتھ ہی میں نے چاولوں کا آٹا ہے اس کو پانی میں مکس کر کے یا دودھ میں مکس کر لیں، لیکن جس میں بھی مکس کریں وہ ٹھنڈا ہو تاکہ گٹھلیاں نہیں بنیں۔ تو یہ جو بیٹر بنا ہے اس کو میں دودھ میں ملا دوں گی اور اچھی طرح گاڑھا ہونے تک اس کو پکائیں گے۔ ایک چولہے پہ میں نے شامی کباب بنانے کے لیے بیف، چنے کی دال اور لہسن ادرک کا پیسٹ، پیاز، یہ سارا کچھ ڈال کے گلنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ اور ایک چولہے پہ حفصہ کے لیے جو بیٹر ہے وہ بنا رہی تھی، جس میں ہم نے چکن کو پکانا ہے۔ اور مینگو فرنی کے لیے 2 مینگو کا پلپ لے کے اس کو پھر فرنی جب گاڑھی ہو گئی تو اس میں ڈال دیا۔ اس کی کمپلیٹ ریسیپی انشاءاللہ میں آپ کو کسی پھر اور ویڈیو میں بتاؤں گی، لیکن یہ خیال رکھنا ہے کہ مینگو پلپ کو گرم گرم فرنی میں نہیں ڈالنا، جب تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے تو پھر اس میں ایڈ کرنا ہے۔ چلیں جی، فرنی ہماری ریڈی ہو گئی ہے۔ سویٹ ڈش پہلے اس لیے تیار کر لیا تاکہ اس کو ہم ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں۔ اینڈ میں اس میں ہم مینگو کے چنکس ڈال دیں گے۔ کچھ جب جم جائے گی تو اس کے اوپر سے ہم ایڈ کر دیں گے۔ یہ شامی کباب کے لیے میں نے اسپیشل مسالہ بنایا تھا، اس کی ریسیپی بھی آپ کو دوسری کسی ویڈیو میں دوں گی۔ ہرا دھنیا، پیاز، ہری مرچیں اور پودینہ کاٹ کے شامی کباب کے مکسچر میں ڈال دیا، اور پھر اس میں انڈے ایڈ کر کے تو کباب بنا لیا۔ حفصہ کا چکن بھی ریڈی ہو گیا تھا، اس کی سوس بھی ہم نے نکال لی اور شامی کباب بھی ریڈی کر لیا۔ تھوڑی سی محنت، تھوڑا سا وقت، اور ہم کھانے کو یادگار لمحہ بنا سکتے ہیں۔ خاندان کے ساتھ وقت گزارنا زندگی کی سب سے قیمتی نعمت ہے۔ ہر دن ایسا نہیں ملتا، لیکن جب ملتا ہے تو دل بھر آتا ہے۔ زندگی کی دوڑ میں کبھی کبھار رک کر ساتھ بیٹھ کر صرف کھانا سرو کرنا اصل خوشی اسی لمحے میں ہوتی ہے۔ بھائی اور بھابھی اپنے ساتھ یہ مٹھائی اور ڈھیر سارے آم لے کے آئے تھے، جنہیں ہم نے بعد میں کھانے کے خوب انجوائے کیا۔ آپ بھی کبھی اپنے پیاروں کے لیے تھوڑی سی محنت کریں، کیونکہ رشتے نبھانے کے لیے نہیں، محسوس کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور سب سے ضروری بات، اپنی فیملی کے ساتھ وقت ضرور گزاریں۔
کیونکہ وقت دوبارہ ہاتھ نہیں آتا۔ اللہ حافظ۔